ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور اب سیگمنٹ ہے قصص القرآن کا، اور آج ہم اور آپ مل کے چلیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فرعون کو بڑا ناز تھا نا اپنے اوپر، وہ بڑا تفاخر میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو معاذ اللہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس راستے پہ چل پڑا ہے، اور پھر اسے اس بات کا بھی بڑا زام تھا کہ جو میرے پاس جادوگر ہیں یہ جادوگر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی تھا نا؟ آج آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو کیسے ڈھیر ہوئے اور کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے معجزات کے ذریعے سے ان کو بالکل سرنگو کر دیا۔ اچھا ایک بات تو ذہن میں رکھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ہے نا ناظرین، ایکچولی یہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے، یعنی اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ اہل مصر علوم و فنون میں جادو کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور اسی بنا پر جو ساحرین جتنے بھی تھے، یعنی جتنے بھی جادوگر تھے، ان کا رتبہ جو مصریوں میں سمجھا جاتا تھا وہ بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، یہاں تک کہ جب جنگ کی بات ہوتی، صلح کی بات ہوتی، پیدائش کی بات ہوتی، وفات کی بات ہوتی، تو اہم سرکاری معاملات تک میں بھی انہی کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقت یعنی بڑی حیثیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو مذہبی معاملات تھے ان میں بھی ان کو اہم ترین جگہ دی جاتی تھی۔ اور قدیم یعنی جتنے بھی شاہی مقبروں کی آپ بات کرتے ہیں ان میں جو ہنوط شدہ لاشیں جسے ممی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو کاغذات اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں ناظرین، اور ان کے حجروں میں جو تصاویر اور نقوش پائے جاتے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو بنیادی طور پر میں نے آپ کو ایک سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک اوور لک آپ کے سامنے دینا تھا۔ قدیم قوموں کی ناظرین عام گمراہی میں یہ بھی رہی بات کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے باقاعدہ ایک اعتقاد رکھتے تھے، اور مذہبی زندگی میں جادو کو بہت بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے بھی تھے، اس کو سکھاتے بھی تھے، اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہے ان کے اس وقت کے جو مروجہ کاروبار جسے آپ دھندا کہیں وہ باقاعدہ چلا کرتا تھا، اور اس میں طرح طرح کی ایجادات اور اختراعات جو ہیں وہ کرتے تھے۔ چنانچہ بابل یعنی عراق میں، مصر، چین میں اور ہندوستان کی تاریخ میں جو ہے اس بات کی شہادتیں ملتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے ارکان حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور یہ اپنے جادو کی مہارت سے یعنی اس کے اثر و رسوخ کو باقاعدہ کام میں لاتے ہوئے مصری حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور تم کو یہاں سے جو ہے باقاعدہ خارج کرنا چاہتے ہیں۔ ارے صاحب، موسیٰ علیہ السلام کی تو ٹھوکروں پر حکومت تھی، ان کا معاملہ تو یہ تھا ہی نہیں۔ اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو علاج ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں، یعنی جتنے اپنی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ یوں کہیے کہ سپرلیٹو ڈگری لیے ہوئے ہیں، ان تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، مجتمع کیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے، اور اس کو باقاعدہ ایک چال کے طور پر انہوں نے استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ناظرین اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات جس قدر فرعون اور قوم فرعون کو وہ دکھا چکے تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھنے کے باوجود بھی مکمل طور پر رد کر دیا تھا، یہ کہہ کے کہ یہ تو جادو ہے، سحر ہے، لہٰذا اب جبکہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلے کے بعد اللہ کا معجزہ غالب رہے گا یہ آپ کو معلوم تھا، تو آپ نے اس حق اور صداقت کی خاطر جو ہے قوم فرعون اور تمام جادوگروں کو جو ہے وہ جھکانا جو ہے وہ منظور کر لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ سامنے آئیں گے تو ان کو جھکنا ہی پڑے گا، اور اقرار کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اب ذرا آپ کے ذہن میں رہے، آپ تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف فرعون ہے جو اپنے شاہی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ڈومیننسی موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح سے قائم کرے کہ اس وقت جتنے بھی جادوگر وہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، مجتمع ہو جائیں، سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈھیر کریں، اور پھر اس کے بعد فرعون یہ بتائے کہ یہ تو جادوگری کیا کرتے تھے، یہ تو جو وہ سحر کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی اب ذہن میں رہے آپ کے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے آیا۔ بہرحال یہ سوچا کہ اگرچہ وحی الہی پر یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعے آیات اللہ یعنی معجزات کی صداقت کا کافی یقین چونکہ دلایا جا چکا تھا، اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس معاملے کو، اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ آشکار کر دیا جائے۔ اب ظاہر شدید حسد کا معاملہ تھا، تعصب کا معاملہ تھا، اور دیگر چیزیں تھیں جو کہ سامنے تھی۔ پس اگر جشن کے روز
اب معاملہ یہ ہوا کہ جتنے خاص لوگ تھے، یعنی جتنے بھی خواص تھے، جتنے بھی عوام تھے، سب مجمع کی صورت میں یعنی وہ جو جادوگر تھے ان کو دیکھنے کے لیے آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ جادوگر عاجز ہو گئے اور اس وقت جھک گئے اور یہ ہار گئے، اور یقیناً ان کو ہارنا ہے، تو میری صداقت کا یہ لوگ اقرار کر لیں گے، اور پھر کسی کو بھی جو ہے لب کشائی کا موقع نہیں ملے گا، اور برسر عام حق کا مظاہرہ بھی ہوگا، اور جو منصب تبلیغ کے لیے جو بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے وہ بیسیکلی یہی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اسٹریٹجی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھی کہ ابھی تک چونکہ یہ لوگ میری بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اس وقت تک وہ قوم بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل نے بہت سے معجزات موسیٰ علیہ السلام سے طلب کیے، اور پے در پے موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام معجزات کو دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قوم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ یعنی صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ معاذ اللہ آپ جادو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ اگر جادوگر سرنڈر کر جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمام جو ایک سوچ، جو ایک اپروچ، جو ایک نظریہ انہوں نے بلڈ کیا ہے وہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اب جادوگر ناظرین آمنے سامنے، اب ذرا وہ موقع آ چکا ہے۔ بہرحال یوم جشن جو ہے وہ باقاعدہ آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون جو ہے وہ تخت نشین ہوا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس نے اپنے تخت کو سجایا ہوا تھا، وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور سارے جتنے بھی درباری تھے یعنی وہ اپنے اپنے پروٹوکول کے مطابق حسب مراتب جو ہیں وہ سامنے موجود تھے، اس کی جو بھی کابینہ ہوگی وہ وہاں پر موجود تھی، اور لاکھوں انسان حق کو باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع تھے۔ اب آپ سوچیے نا، یعنی فرعون ہے، فرعون کی حکومت ہے، لاکھوں افراد وہاں پر موجود ہیں، تمام فرعونی جو فرعون کے ساتھ ہیں یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب حق کو باطل کا ایک مارکہ ہونے والا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، یعنی لیس کھڑا ہوا ہے، اور دوسری جانب اللہ کے سچے پیغمبر سچائی اور راستگی کے ساتھ یعنی اس کے پیکر بن کے سامنے موجود ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرعون اس وقت ناظرین بہت مسرور ہے، اور وہ اس یقین پہ ہے کہ ساحرین مصر ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جلد ہی شکست دے دیں گے۔ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو انعام کی بھی لالچ دیتا ہے، اکرام کی بھی لالچ دیتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ بھی پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں، اور مستقبل کے تصور سے بہت زیادہ شادہ ہیں اور بہت زیادہ مسرور ہیں۔ یعنی فرعون کے لیے سمجھ لیجئے کہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیر کر دیا جائے، اور اس نے اپنے یوں کہیے کہ خزانوں کے منہ اپنے جادوگروں کے اوپر مکمل طور پہ کھول دیے ہیں۔ فرعون کی اس لالچ دینے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 113 میں اور 114 میں یوں بیان کیا ہے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرط یہ کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا ہاں اور بے شک، عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان حاصل کر لیا، یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں انعام بھی ملے گا، اکرام بھی ملے گا، منصب بھی ملے گا، پوزیشن بھی ملے گی، ہماری پوزیشن کچھ اور ہو جائے گی، اب انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے توجہ کی۔ مگر قبل اس کے کہ دوسرے کو چیلنج کریں، موسیٰ علیہ السلام نے حق کے تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہمیں جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں بحث و مباحثہ اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ پا لیں۔ تم اپنا کام شروع کرو اور مکمل مستعد ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، آج جو غالب آئے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ تو فرعون کی جینے مرنے کا مسئلہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 اور 64 تک میں اس طرح سے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور وہ واقعی وہ شخص نامراد ہوا
جس نے اللہ پر بہتان باندھا، چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہاری مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگروں نے ناظرین آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تبلیغ بہت ہو گئی، آپ یہ کام چھوڑ دیں اور یہ بتائیں کہ ابتدا آپ کی جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان پر ان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنا کمال فن کو پوری حسرت کے ساتھ نکال لو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے آج ہونے والا کیا ہے۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں جو ہیں وہ باندھی اور لاٹھیاں جو ہیں زمین پر ڈالی، جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی ہوئی وہاں پر نظر آنے لگیں، اور معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس جادو کے مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ یہاں بھی معاملہ کچھ اور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ دین سے ڈیویٹ نہ ہو جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اور اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو مکمل طور پر نگل لیا، اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان جتنا بھی تھا ناظرین وہ مکمل طور پر صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 تا 119 میں یوں بیان کیا کہ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آیا۔ آپ سوچئے نا، مطلب وہ سارے سانپ اور اژدہے اس وقت میدان کے اندر ہو تو کیفیت کیا ہونی چاہیے، لیکن اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی، پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ جادوگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو یہ حقیقت حال سمجھ گئے، اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی جال سازی کر رہے تھے، اب وہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے، کیونکہ معاملہ مکمل طور پہ فرعون کا ایکسپوز ہو چکا تھا، جادو کا ایکسپوز ہو گیا تھا، اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالا تر ہے، جادو سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ پھر سارے جادوگر فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 میں یوں بیان کیا کہ پس ایسا ہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یعنی وہ جو کر و فر فرعون کا تھا، وہ جو ایک تمکنت فرعون کی تھی، وہ جو ایک تکبر فرعون کا تھا، وہ جو فرعون کو اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنے درباریوں پر، اپنے جادوگروں پر ایک ناز تھا، ایک مان تھا کہ آج میں کچھ کر جاؤں گا، اس کا سارا گھمنڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا نے، صرف ایک عصا نے، وہ جو لاٹھی ان کے پاس تھی ایک عصا نے مکمل طور پہ اللہ کی عطا سے ان معجزات کے ذریعے سے زمین بوس کر دیا جس کے بارے میں فرعون تصور نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے سامنے آشکار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو پھیر دیا۔ وہی جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تھے، مقابلے کے لیے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ڈھیر کرنے آئے تھے، وہ خود ڈھیر ہو گئے، اور ڈھیر ہونے کے بعد پکار اٹھے کہ بے شک، سجدے میں پکار اٹھے کہ بے شک وہی رب العالمین ہے، وہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے گی، باقی کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان